السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 12 سورہ الانعام تک ہم کر چکے ہیں، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی اہل مکہ جو نہیں بات مان رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، یعنی وہ بہت زیادہ کامیاب لوگ تھے تم سے بھی۔ اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، یعنی ہر نعمت کی فراوانی کر دی۔ پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور وہ کہتے کہ اس پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، یعنی فرشتہ تو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر فرشتہ آتا تو انسان کی، یعنی فرشتہ اگر اصل شکل میں نظر آئے گا تو انسان ڈر کے مر جائے گا، پھر انہیں کچھ مہلت بھی نہ ملتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا آپ کے ساتھ، تو فرشتہ اصل شکل میں تو انسان اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جب پہلی دفعہ انسان فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ موت کا فرشتہ ہوتا ہے اور انسان اس کے بعد زندہ نہیں رہ پاتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتہ بھی آتا تو انسانی شکل میں ہی آنا تھا، اور پھر بھی ان کو یہی ہوتا کہ یہ فرشتہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو اسی شعبے میں یہ پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ آپ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج کی آیت نمبر 13۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے، یہ یعنی رات میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ راتوں میں کیا ہوتا ہے اور دن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جتنی ایکٹیویٹیز بندوں کی ہو رہی ہوتی ہیں یا کائنات کی تبدیلیاں، سب کچھ اللہ کی ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں۔ آیت نمبر 14۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کسی کا محتاج نہ ہونا ہے، یعنی اللہ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا۔ کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا حصہ نہیں، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو
کھلاتا ہے لیکن خود کسی سے کچھ نہیں کھاتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے اور اللہ کھانے کا محتاج نہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ دوسرے سب لوگ کھانے تک کے لیے اس کے محتاج ہیں، یعنی جو محتاج ہے الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا دست نگر یعنی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ مشرکین نے جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا تھا وہ ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹ جما ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے بندے سے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ نہ کسی صاحب قبر کی شان اور معبودیت قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے عقیدت مند اور پرستار اس کے مقبرہ تعمیر نہ کریں، اور کسی دیوتا کا دربار خداوندی اس وقت تک سج نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں۔ گویا یہ سب مصنوعی الہ بیچارے خود اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ ذات جو اپنے بلبوتے پر قائم ہے اور اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں، اور یہی اس کے الہ حقیقی ہونے کا سبب اور بڑا ثبوت ہے، لہٰذا اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کی نافرمانی ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ دراصل یہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تنبیہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر رسول بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو قیامت کے دن ان سے بھی باز پرس ہو سکتی ہے، پھر دوسرے لوگ اپنا انجام خود ہی سوچ لیں۔ آیت نمبر 16، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز العظیم۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ یعنی جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے تو سمجھے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے۔ وَإِنْ اور اگر يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آیت نمبر 17 میں فرمایا اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے تو وہ کسی دوسرے کو کیوں پکارے گا، یا اس کی نظر و نیاز کس لیے کرے گا، یا اس کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے گا؟ کیونکہ انسان جب بھی شرک کرتا ہے تو انہی دو باتوں کی وجہ سے کرتا ہے، ایک کے فائدے کے حصول کرنے کے لیے کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو، اور دوسرا دفع مضرات کے لیے یعنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے شرک کرتا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کا مالک اور مختار اللہ ہی کو سمجھ لے گا تو اسے شرک کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 18، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص غلبہ اور اقتدار کے پنجے سے نکل نہیں سکتا، نہ کہیں بھاگ کر جا سکتا ہے، لہٰذا بندوں کے لیے بہتر روش طریقہ یہی ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہے اور خوب سمجھتا ہے کہ ان کے لیے کون سی کارروائی مناسب ہوگی۔ پھر آیت نمبر 19، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ایو شیئن اکبر شہادتن قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔
تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بالکل ہی بیزار ہوں۔ تو یعنی اللہ کی شہادت سے بڑھ کر شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ شہادت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال کسی قاضی، جج یا منصف کے سامنے بیان کرنا، جسے انگریزی میں وٹنس کہتے ہیں۔ دوسرا یقین کامل کی بنا پر شہادت، جسے انگلش میں ایویڈنس کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں الہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت آنکھوں دیکھی شہادت نہیں ہے، ہم عینی شاہد یا چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم عینی گواہ بن سکیں، بلکہ یہ گواہی اپنے یقین کامل یا ایمان کی بنا پر دیتے ہیں مسلمان۔ اور اللہ کی گواہی اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر سچی ہے کہ اس میں شہادت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں دیکھی شہادت بھی ہے، پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اور مالک اور مربی بھی ہے، لہٰذا اس جیسا یقین کامل بلکہ حقیقی علم کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت اور سب کے لیے ہے۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں فی الواقع اس کا رسول ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور مجھے رسول بنانے اور قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بر وقت متنبع کروں، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن جن تک یہ آواز پہنچے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز جو ہے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ تو پھر جو ہے کل انما یہ ہوا الہ واحد و اننی بری مما تشرکون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی گواہی محض قیاس اور ظن اور تخمین کی بنا پر نہیں دی جا سکتی، جب تک کہ اس کے متعلق یقین کامل یا حقیقی علم نہ ہو، یا اسے واضح دلائل سے ثابت نہ کیا جا سکتا ہو۔ سوائے مشرکین مکہ، اے مشرکین مکہ، بتاؤ تم اپنے ان معبودوں کے متعلق ایسی گواہی دے سکتے ہو؟ اگر تم ایسی گواہی دے بھی دو تو کم از کم میں ایسی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ الذین، آیت نمبر 20، الذین، جن لوگوں کو آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں کو ہم پہلے کتاب دے چکے یعنی یہود و نصارہ کو، وہ اسے پیغمبر کو یوں جب پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اہل کتاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا یہاں پہ بیان ہے اس آیت میں، کہ عرب میں یہ الفاظ بطور محاورہ بولے جاتے تھے، یعنی اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پختہ یقین ہو تو کہتے کہ اسے ایسے پہچانتا ہوں جیسے اپنے بیٹے کو، یعنی جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتابوں میں مذکور نشانیوں کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ وہ فی الواقع وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ دوسری ہیں، کئی دوسری وجہ ہے، مثلا قومی عصبیت ہے، اپنی اپنی سرداریوں اور گدیوں کا خاتمہ ہونے کا ڈر ہے، حسد اور بغض وغیرہ ہے، یا عقیدہ موسوی شریعت قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہے، یا یہ کہ کوئی نبی بنی اسرائیل کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا، جو کچھ بھی ہو یہ بہرحال اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو آج کی آیات میں ہم نے اہل مکہ کے شرک کے بارے میں پڑھا، کل بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، یہی ٹاپک تھا، اور آج بھی
کہ کل کے تفسیر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یا نبی فرشتے کی شکل میں کیوں نہیں آیا، جس کا جواب اللہ نے یہ دیا تھا کہ انسان اس دنیا میں فرشتے کو تو نہیں دیکھ سکتا، اگر فرشتہ بھی نبی بنا کر بھیجتے تو تب بھی انسان کو یہ اعتراض ہوتا کہ فرشتہ تو یہ سب کر سکتا ہے، انسان کیسے کرے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح انکار کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور ان اہل مکہ کو کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ ان سے پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحدہ لا شریک ہے، اور اس کی سب سے بڑے دلیل یہ ہے بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور وہ پوری کائنات کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تو جو کھاتا ہے وہ اصل میں محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ سب کو کھلا رہے ہیں تو وہ ہی الہ ہونے کے حقدار ہیں، کوئی اور وہ بت وغیرہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جنہیں یہ مشرکین عرب پوچھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور قرآن پاک کے اپنا کلام ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان آیات میں شرک سے بچنے کے لیے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شرک کو قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، کہ یہ شرک کرنا ظلم ہے۔ ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دے رہا، بلکہ دوسری ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رہا ہے۔ اور شرک کے بارے میں آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے اپنی زندگی میں شعوری طور پر شرک سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنی اصلاح نہیں کی، نیک اعمال شروع نہیں کیے، تو پھر شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو شعوری طور پر ایمان لا کر شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اتنا عام ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چلتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح انسان شرک کر رہا ہوگا لیکن اس کو اپنا شرک محسوس نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہت ساری خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی دنیا میں جن چیزوں کو ہم لائک کرتے ہیں ان کو ہم نے اللہ کی جگہ دے رکھی ہے۔ ہم اللہ کو اللہ سے اتنی محبت اور اللہ کو اتنا وقت اور اللہ کی عبادت میں وہ خوشی و خضو نہیں لاتے جتنا ہم ان چیزوں کو پوجنے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ سب شرک کی قسمیں ہیں جنہیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم سب کو، اگر ہم سب دین کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تو ہمیں احساس ہو کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں کس کس حد تک شرک شامل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدے پر اس دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور عقیدہ توحید پر موت عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔